بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کی ٹیچر سیدہ شمالیہ احباب رضوی آپ سے مخاطب ہے۔ جیسا کہ ہمارا سلسلہ کلام جو ہے گزشتہ سے پیوستہ ہونا لازم ہے، اس لیے آپ کو مختصراً پچھلے لیکچر کا تعارف دیتی چلوں۔ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں قرآن کریم کے جو ہے تاریخ کی، جو ہمارا پس منظر ہے، جو قرآن کریم کی تاریخ ہے، ہسٹری آف قرآن پاک نا۔ تو ہسٹری آف قرآن پاک کا ہم حصہ دوم آج پڑھیں گے، جس میں ہم جانیں گے گزشتہ کتب کے بارے میں۔ تو جیسا کہ پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ قرآن کے نزول کا سلسلہ کیسے تھا، کس طرح سے تھا، اب اسی طرح ہم گزشتہ کتب کے بارے میں جانیں گے۔ تو گزشتہ کتب کیا ہے؟ پہلے ہم بات کرتے ہیں قبل از قرآن کریم نازل شدہ کتب۔ قرآن مجید ایک ایسا موضوع ہے جس کے بہت سے پہلوؤں اور 30 منٹ کے مختصر وقت میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان سارے پہلوؤں پر روشنی ڈالی جا سکے، اس لیے کچھ موضوعات مختلف حصوں میں تقسیم کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں ایک حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم سے لے کر مجھ تک 1,24,000 انبیاء بھیجے، جن میں سے 315 صاحب کتاب تھے۔ 315 صاحب کتاب نبیوں کے نام نہ تو قرآن مجید میں ہیں اور نہ ہی احادیث میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ لہٰذا ہمارے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ ان کی تفصیل معلوم کر سکیں۔ صرف چند اشارے ملتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے تھے، لیکن یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کس زبان میں نازل ہوئے تھے۔ چنانچہ یہ جائے کہ ان کے مندرجات جو اس میں لکھا ہوا تھا اس کا علم ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام بھی پیغمبر تھے۔ ان کے متعلق بعض روایات میں ذکر ملتا ہے کہ ان پر بھی چند کتابیں نازل ہوئی تھی، لیکن ان کا بھی دنیا میں کوئی وجود نہیں۔ قدیم ترین نبی جن کی طرف منسوب کتاب کا کچھ حصہ ابھی حال ہی میں ہم تک پہنچا ہے، حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ غالباً آپ نے سنا ہوگا کہ فلسطین میں بحر مردار کے پاس بعض غاروں میں سے کچھ مخطوطے ملے، مخطوطے یعنی ریٹن فارم کی چیز نا۔ ان مخطوطوں میں سے ایک کتاب حضرت اخنوخ یا انوخ یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ حال ہی میں اس کتاب کے کچھ ترجمے انگریزی زبان میں شائع بھی ہو چکے ہیں، اگرچہ اس بات کا کوئی حتمی اور قطعی ثبوت موجود نہیں، لیکن اب تک کی تحقیق کے مطابق ہم اسے جو ہے قدیم ترین نبی کی کتاب کہہ سکتے ہیں۔ اس کتاب میں آخری نبی کی بشارت بھی ہے، جس کو بعد میں عہد جدید انجیل کے بارے میں، جو انجیل کے باب مکتوب یہودا نے بھی نقل کیا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہے حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام بھی کے متعلق بھی کچھ جو ہے اشارے ملتے ہیں۔ جیسے کیا ملتے ہیں؟ عراق میں سابیہ کے نام سے ایک چھوٹا سا گروہ پایا جاتا ہے جس کا ایک مستقل دین ہے نا، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم حضرت نوح علیہ السلام کی کتاب اور ان کے دین پر عمل پیرا ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام کی پوری کتاب ہمارے پاس موجود تھی، لیکن امتداد زمانہ یعنی زمانے کے بدلاؤ رد و بدل کی وجہ سے اب وہ ناپید ہو گئی ہے۔ اس کے مندرجات صرف 4-5 سطروں میں ہمارے پاس موجود ہیں، جن میں اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک اور نبی آئیں گے جن کی کتاب کا ذکر خود قرآن مجید میں موجود ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جو ہے صحف ابراہیم و موسیٰ 2 مرتبہ قرآن مجید میں ان کا ذکر بھی آیا ہے۔ ان کی کتاب کے جو مندرجات ہیں یہودی اور عیسائی ادبیات میں تو نہیں ہیں، قرآن میں چند سطروں کی حد تک محفوظ ملتے ہیں، یعنی جو صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ اس کے۔ اسی طرح بعض ایسے انسان بھی ہیں جن کو صراحت کے ساتھ جو ہے نبی تو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کی نبوت کے امکان کو رد بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی رد منع بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں سے ایک شخصیت زردشت کی ہے۔ پارسی انہیں اپنا نبی مانتے ہیں۔ ان کی نبوت کا امکان اس بنا پر بھی ہے کہ قرآن مجید میں مجوس قوم کا ذکر آیا۔ مجوسیوں کا مذہب زردشت جو ہے اس کی لائی ہوئی کتاب آوستہ پر مبنی ہے۔ آوستہ کے متعلق ہم تک کچھ معلومات پہنچی ہیں۔ جب ہم اس
کا قرآن مجید سے موازنہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کس کو کیا برتری حاصل ہے۔ زرتشت کی کتاب اس وقت کی زند زبان میں تھی۔ کچھ عرصے بعد ایران پر دوسری قوموں کا غلبہ ہوا اور نئے فاتحین کی زبان وہاں رائج ہو گئی تو پرانی زبان متروک یعنی ختم ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ملک بھر میں جو مٹھی بھر عالم اور جو ہے مختصین کے سوا جو زن زبان جاننے والے لوگ تھے وہ نہ رہے۔ اس لیے زرتشتی جو ہے مذہب کے امہ نے یعنی علماء جنہیں کہتے ہیں نئی زبان پازند میں اس کتاب کا خلاصہ اور شرح لکھی۔ آج کل ہمارے پاس اس نسخے کا صرف 10واں حصہ موجود ہے، باقی غائب ہو چکا ہے۔ اس 10ویں حصے میں کچھ چیزیں عبادت کے متعلق ہیں، کچھ دیگر احکام ہیں۔ بہرحال دنیا کی قدیم دینی کتاب کو ہم آوستہ کے نام سے جانتے ہیں، لیکن وہ مکمل حالت میں اب ہم تک نہیں پہنچ سکی۔ یہاں ایک چیز کا بھی اشارتاً ذکر کر دوں کہ آوستہ میں دوسری باتوں کے علاوہ زرتشت کا یہ بیان ملتا ہے، میں نے دین کو مکمل نہیں کیا، میرے بعد ایک اور نبی آئے گا جو اس کی تکمیل کرے گا اور اس کا نام رحمت للعالمین ہوگا، یعنی ساری کائنات کے لیے باعث رحمت۔ تو آپ کو تو پتہ ہے باعث رحمت کون ہے اور رحمت للعالمین کون ہے۔ اچھا، ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ یہ جو پارٹ ہے نا تاریخ قرآن کا میرا پسندیدہ پارٹ ہے، کیونکہ گزشتہ کتب اور انبیاء کی کچھ تفصیلات ہمیں جاننے کو مل رہی ہیں۔ ہندوستان میں بھی کچھ دینی کتابیں پائی جاتی ہیں اور ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ یہ خدا کی طرف سے الہام شدہ کتابیں۔ ان مقدس کتابوں میں وید، پران، اپنشت اور دوسری کتابیں شامل ہیں۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سب کتابیں ایک ہی نبی پر نازل ہوئی ہیں، ممکن ہے جو ہے متعدد نبیوں پر نازل ہوئی ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کلاس میں اس ٹاپک پہ آپ سے کئی دفعہ ذکر کر چکی ہوں اور اس کی ڈیٹیل ہم نے کئی دفعہ ڈسکس بھی کیا، تو بشرطیہ کہ وہ نبی بھی ہوں نا، ان میں بھی خصوصاً جو سب سے امپورٹنٹ جس کتاب کو اولیت دی گئی ہے وہ کون سی ہے؟ پران نامی کتابوں میں کچھ دلچسپ اشارے ملتے ہیں۔ کیوں؟ پران وہی لفظ ہے جو اردو میں پرانا یعنی قدیم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی طرف ہمیں قرآن مجید میں ایک عجیب و غریب اشارہ ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ ان کتابوں کے لیے جو گزشتہ کتابیں، سورہ شورہ میں جو ہے آیت نمبر 196 میں ہے کہ اس چیز کا پرانے لوگوں کی کتابوں میں ذکر ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں جب خداوند کریم فرما رہا ہے کہ پرانی کتابوں میں ذکر ہے قرآن کا تو اس کے نبی کا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہے ہم تک صرف جو 4 کتابوں کی بنیادی معلومات ہے اس سے زیادہ بھی کتب ممکن ہے۔ جس طرح سے ہم کہتے ہیں 1 لاکھ کم از کم 1,24,000، آپ کو شاید میں کلاس میں بھی ڈسکس کر چکی ہوں کہ ٹرکی کا ایک اسکالر ہے فتح اللہ گولین، اس نے لکھا ہے کہ جی نہیں جی 2.25 لاکھ ہے نبی، تو ہم اس کو رد نہیں کر سکتے نا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کیا پتہ اس نے کوئی تحقیق کی، اس کے پاس کوئی چیز ایسی ہو جس سے وہ ثابت کرنا چاہتا ہو، کیونکہ محقق کوئی بھی چیز ہوا میں تیر نہیں چھوڑتا ہے، خلا میں تیر نہیں چھوڑتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ اس کو ایسے ذرائع چیزیں ملتی ہیں جس کے بعد وہ کوئی بات منہ سے نکالتا ہے یا اپنے قلم سے لکھتا ہے۔ اچھا، پھر میں نہیں جانتی کہ اس کا پران سے کوئی تعلق ہے یا نہیں، جو خداوند کریم کا اشارہ ہے۔ بہرحال 10 پران ہیں اور ان میں سے ایک میں یہ ذکر آیا ہے کہ آخری زمانے میں ایک شخص ریگستان کے علاقے میں پیدا ہوگا، کالکی اوتار۔ کالکی اوتار سے متعلق میں نے آپ کے لیے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی جس میں ساری معلومات ہیں اور یقیناً اس سے آپ نے استفادہ بھی حاصل کیا ہوگا اور اسے دیکھا بھی ہوگا۔ بہت دلچسپ ویڈیو ہے، آپ اسے ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ جو ہے ہندو مذہب کے لوگ کیا عقیدہ رکھتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں اور ان کی کتب میں کیا درج ہے، خداوند کریم نے کیسے پہلے سے نشانیاں دی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی ماں کا نام قابل اعتماد اور باپ کا نام اللہ کا غلام ہوگا۔ وہ اپنے وطن سے شمال کی طرف جا کر بسنے پر مجبور ہوگا اور پھر وہ اپنے وطن کو متعدد بار 10,000 آدمیوں کی مدد سے فتح کرے گا۔ اچھا، اور جنگ میں اس کی رت کو اونٹ کھینچیں گے اور وہ اونٹ اس قدر تیز رفتار ہوں گے کہ آسمان تک پہنچ جائیں گے۔ اس کتاب میں جو مذکور الفاظ ہمیں ملتے ہیں ان سے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ مسنوت یعنی ان کی طرف انڈیکیشن کی، انہی سے منسوب کیا ہوا ہو۔ ٹھیک ہے، ان پرانی کتابوں کے علاوہ وہ کتابیں ہیں جو ہے مسلمانوں میں بالخصوص معروف ہے، یعنی توریت، زبور اور انجیل۔
قبل اس کے کہ ہم قرآن مجید کا آپ سے ذکر کریں بطور تمہید اور پس منظر ان کتب کے بارے میں جاننا لازم ہے۔ تو سب سے پہلے تو جو کتاب ہے وہ ہے توریت۔ میرے خیال میں سبھی جانتے ہیں کہ توریت کس پہ نازل ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، ٹھیک ہے۔ اب لیکن دراصل توریت اس کتاب کا ایک جز ہے جو توریت کے معنی ہے۔ مطلب کیا ہے توریت کے معنی؟ کیا ہے؟ قانون۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف 5 کتابیں منسوب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی کتاب وہ کہتے ہیں جناب علی کتاب پیدائش کہلاتی ہے، دوسری کتاب کتاب خروج جو مصر سے نکلنے کے حالات پر مشتمل ہے، تیسری کتاب قانون ہے، چوتھی کتاب کا نام اعداد و شمار ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ یہودیوں کے قبیلے وار مردم شماری کی جائے۔ تو 5ویں کتاب جو ہے وہ ہے تثنیہ کے نام سے مسموع، جس کی معنی یہ ہے کہ پرانی چیزوں کو دوبارہ دہرایا جائے، ان کو اپ ٹو ڈیٹ کیا جائے یا ان کی تشریح کی جائے۔ شروع میں یہودیوں کے ہاں یہ 5ویں کتاب تثنیہ نہیں پائی جاتی تھی، لیکن حضرت موسیٰ کے کوئی 600 سال کے بعد نا ایک جنگ کے زمانے میں ایک شخص جو ہے ملک کے اس وقت کے یہودی بادشاہ کے پاس ایک کتاب لایا اور کہا کہ مجھے یہ کتاب ایک غار سے ملی ہے، معلوم نہیں کس کی ہے مگر اس میں دینی احکام نظر آتے ہیں۔ بادشاہ نے اس زمانے کی ایک نبیہ عورت کے پاس اس نسخے کو بھیجا۔ ایک چیز جو غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں کے ہاں عورتیں بھی نبی رہی ہیں نا، یعنی ان کے کانسیپٹ کے مطابق، یا کم از کم وہ اس کا دعویٰ کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اس نبیہ نے جس کا نام ہلدا تھا بیان کیا ہے کہ یہ مطلب اس نے کہلا بھیجا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی کتاب ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 600 سال کے بعد اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام سے منسوب کیا جانے لگا۔ اس کتاب کو تثنیہ کا نام اس لیے دیا گیا کہ اس میں پہلی بار چاروں کتابوں کے احکامات میں سے کچھ احکام خلاصے کے طور پر کچھ اضافے کے ساتھ دہرائے گئے۔ بہرحال ان 5 کتابوں کی سرگزشت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد آنے والے انبیاء کے زمانے میں یہودیوں نے فلسطین کا کچھ حصہ فتح کیا اور وہاں حکومت شروع کی۔ تو کچھ عرصے کے بعد جو عراق کے حکمران تھے اس کا نام تھا بخت نصر نا، اس کو آپ نے نا بہت ساری موویز میں بھی اس چیز کے اوپر بنائی گئی ہے نا، یہ جو بخت نصر نے تباہی مچائی تھی اس پہ، تو اس کو نبوکد نصور کے نام سے مطلب بھی جانا جاتا ہے، نے فلسطین پہ کیا حملہ کیا۔ اب جو ہے چونکہ اس کا دین یہودیوں کا دین سے مخالف تھا، اس لیے صرف ملک فتح کرنے پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ جو ہے نا جتنے بھی دشمنوں کے دین کی چیزیں تھیں نا ان کو دنیا سے نیست و نابود کرنے کے لیے توریت کے تمام کلمی نسخوں کو جمع کر کے آگ لگا دی، حتیٰ کہ توریت کا ایک نسخہ بھی باقی نہیں رہا۔ یہودی مورخوں کے مطابق اس کے 100 سال بعد ان کے ایک نبی حضرت عزرا یعنی حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے مطلب ان کے لیے یہ اشارہ ہے کہ کہا کہ مجھے حضرت عزیر نے کہا کہ مجھے توریت زبانی یاد ہے۔ انہوں نے توریت کا املا کروائی، تو توریت اس عہدے کے کچھ عرصے کے بعد روما کے جو انہوں نے املا کروائی تو یہ دوبارہ سے کتابی فارم میں آ گئی۔ پھر اس عہدے کے کچھ عرصے کے بعد جو ہے روما کے ایک حکمران نے فلسطین پہ حملہ کر دیا، روما یعنی روم، ٹھیک ہے۔ اس کا سپہ سالار کا نام انٹویکس تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے بھی وہی کام کیا جو بخت نصر نے کیا تھا، اس نے یعنی یہودیوں کی کتابیں جمع کر کے جلا دی اور اس طرح دوسری مرتبہ بھی وہ نابود کر دی گئیں۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک اور رومی حکمران نے جس کا نام تیتس نامی کمانڈر کی ماتحتی میں ایک فوج بھیجی اور اس نے تیسری مرتبہ فلسطین میں دستیاب شدہ یہودیوں کی تمام کتابوں کو جلا دیا۔ اب ہمیں توریت کے نام سے جو کتاب ملتی ہے وہ بائبل کے حصہ عہد نامہ عتیق یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب 5 کتابیں۔ یہ کتابیں 4 مرتبہ کی آتش زدگی کے بعد آدھا شدہ شکلیں ہیں۔ آدھا مطلب مرتب دوبارہ دینا، دوبارہ بنانا۔ ان کا آدھا کس طرح ہوا اور کس نے ان کا آدھا کیا اس کے متعلق ہمیں کچھ معلوم نہیں، کوئی علم نہیں۔ البتہ جو شخص ان کتابوں کو پڑھتا ہے تو اسے 2 چیزوں سے سابقہ پڑتا ہے۔ بعض اوقات اس سے ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو کھٹکتی ہیں اور اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ اصل میں نہ ہوں گی بلکہ بعد کا اضافہ ہے۔ بعض مقامات پر کمی محسوس ہوتی ہے اور تشنگی باقی رہتی ہے کہ چنانچہ جو ہے کہ یہ کم ہے، اس میں کوئی چیز رہ گئی ہے نا۔
جیسے ہم کچھ چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں خیال آتا ہے کہ یار یہ چیز پوری نہیں ہے، یہ آدھی ہے، تو اسی طرح ہوتا ہے بعض چیزیں جو زیادہ ہو گئی ہیں. اس طرح ہے کہ جو کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے، اس میں وہ باتیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آئیں. غور طلب پوائنٹ ہے، ذرا غور کریے گا. اگر آپ کتاب تثنیہ پڑھیں تو اس کے آخری جو باب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیماری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تدفین اور اس کے بعد کے واقعات کا ذکر ملتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ حصہ بات کا اضافہ ہے، مگر یہ تو ایسی باتیں ہیں جنہیں ہر پڑھنے والا فوراً محسوس کر لیتا ہے. خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں دیگر کتنی چیزوں کا اضافہ ہوا ہے جو غیر محسوس ہوں. اسی طرح جن چیزوں کی کمی نظر آتی ہے، جن کا وہاں ہونا ضروری تھا مگر نہیں ہے، وہ ایسی ہیں کہ کم از کم 20 مرتبہ اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں کہ اس حکم کی تفصیلیں فلاں باب میں ملیں گی. جن ابواب کے حوالے دیے گئے ان میں سے ایک باب کا نام خدا کی جنگیں اور ایک باب کا نام مخلص اور نیک لوگوں کی کتاب ہے، اور وہ باب سرے سے موجود ہی نہیں ہے، مطلب جن کے حوالے دیے گئے. یہ کچھ باتیں توریت کے متعلق تھیں جو میں نے آپ سے بیان کی. توریت ایک ضخیم صورت میں ہمارے پاس موجود ہے اور دنیا کی بیشتر زبانوں میں اس کے ترجمے ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہے دوسری کتاب جناب علی زبور. زبور کیا ہے؟ توریت کے بعد مسلمانوں میں عام طور پر زبور کا نام لیا جاتا ہے، اور ہمارے جو تصور یہ ہے رہا ہے کہ یہ بھی توریت اور انجیل ہی کی طرح ایک مستقل کتاب ہے. لیکن عہد نامہ عتیق میں جو چیز حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، وہ جس کو وہ سام یعنی زبور کے نام سے منسوب کرتے ہیں، اس میں صرف خدا کی حمد و ثنا کی نظمیں، کوئی نیا حکم نہیں ہے. ہمارا تصور ہے کہ ہر نبی ایک نئی شریعت لاتا ہے، لیکن اس کتاب میں ایسی کوئی نئی شریعت نہیں ملتی. تاہم جس طرح پرانی کتابوں میں کتاب ادریس سے لے کر ایران کے اوسطا تک ایک آخری نبی علیہ السلام کی بشارت ملتی ہے، اسی طرح زبور میں بھی ایسی چیزیں ملتی ہیں. نیز جو سرگزشت توریت کی رہی وہی زبور کی بھی رہی. اس لیے میں اس کو چھوڑ کر اب انجیل کا ذکر آپ سے کرتی ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ سملیرٹی ہے باتوں میں نا، آپ کو آسانی ہوگی اور ہمارا وقت بھی بچے گا. اب کیا ہے، انجیل کے متعلق مسلمانوں کا جو تصور عام طور پر ہے وہ یہ کہ ایک مستقل کتاب تھی جو خدا کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. لیکن ہمارے پاس عیسائیوں کے توسط سے جو انجیل پہنچی ہے وہ ایک نہیں بلکہ 4 انجیلیں، جن کے نام ہیں متی، میتھیو، مرکس، مارک، لوکا، لیوک، یوحنا، جوہن. یعنی ہر ایک انجیل ایک الگ آدمی کی طرف منسوب ہے. یہ 4 کتابیں بھی ساری انجیلیں نہیں ہیں، بلکہ خود عیسائی مورخوں کے مطابق 70 سے زیادہ انجیلیں پائی جاتی ہیں، جن میں سے ان 4 کو قابل اعتماد اور باقی کو مشتبہ یعنی شک قرار دیا گیا ہے. ان کو پڑھنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے الہام یا وحی پر مشتمل نہیں، بلکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح عمریاں ہیں، یعنی ان کی بائیوگرافی ہے. 4 شخصوں نے یکے بعد دیگرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح عمری لکھی ہے، اور ہر ایک نے اس کو انجیل کا نام دیا ہے. لفظ انجیل کے جو معنی ہیں وہ خوشخبری ہیں، اور اس کی وجہ تسمیہ غالباً یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے جو حالات زندگی انجیل میں ملتے ہیں، اس کے مطابق عام طور پر وہ کسی جو ہے گاؤں میں جایا کرتے تھے اور وہاں کے لوگوں کو کہتے تھے کہ میں بشارت دیتا ہوں کہ خدا کی حکمرانی اب جلد آنے والی ہے. شاید اس اساس پر کتاب کا نام بھی یہی ہو گیا ہوگا. لیکن اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ کوئی کتاب نازل ہوئی تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے لکھوایا نہیں، اس لیے آج دنیا میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اب جو انجیلیں موجود ہیں ان کی حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے مختلف زمانوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح عمریاں لکھی ہیں، اور ان سوانح عمریوں کو ہر مؤلف نے انجیل کا نام دے دیا ہے. ان میں سے 4 کو تو کلیسا نے قابل اعتماد قرار دے دیا اور باقی کو رد کر دیا ہے. ان 4 انجیلوں کے انتخاب کے متعلق کسی کو کوئی علم نہیں ہے کہ ان کو کس بنیاد پہ انتخاب کیا، کب انتخاب کیا، اس کے معیارات کیا تھے، کس معیار کو سامنے رکھ کر انتخاب کیا. بہرحال اس بات پر سب متفق ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لکھوائی ہوئی کتاب دنیا میں موجود نہیں ہے. جو چیز اس وقت ہمارے پاس انجیل کے نام پر ملتی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح عمریاں ہیں. انہیں ہم سیرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں، جس طرح کے مسلمانوں کے ہاں سیرت نبی کی چند کتابیں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں سمجھنے کی اور یاد کرنے کی. اچھا، اب سوچنے کا پہلو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ پر نازل شدہ احکام کو لکھوایا کیوں نہیں تھا؟ اچھا، جو میرے ذہن میں جو جواب آتا ہے وہ ممکن ہے غلط بھی ہو،
وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان سے پہلے کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو توریت نازل ہوئی تھی تو اس کی کیا درگت بنی. دشمن حملہ کرتے تھے، اس کی توہین کرتے تھے اور اسے جلا دیتے تھے، نیست و نابود کر دیتے تھے. غالباً انہوں نے یہ سوچا کہ کہیں میری کتاب کا بھی یہ وہی اثر نہ ہو، لہٰذا بہتر ہے کہ اسے لکھوایا ہی نہ جائے. اس طرح یہ کتاب لوگوں کے ذہنوں میں رہے گی. عبادت گزار نیک لوگ اسے ادب سے یاد رکھیں گے اور اپنی بات کی نسل تک پہنچا دیں گے. شاید یہی تصور ہو جس کی بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی انجیل کو نہ لکھوایا. اچھا، اب قرآن مجید پر جو ہے مشیت الہی ہے، یہ تو بالکل اتھینٹک بات ہے اور ہم سب کو ہی پتہ ہے. ایک مسلمان ہونے کے سبب ہم سب کا عقیدہ بھی ہے. خدا چونکہ ازلی اور ابدی علم کا مالک ہے، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ حضرت آدم کو ایک حکم دے اور بعد کے نبی کو دوسرا. اس کے جو برعکس ہے، اس کے بالکل خلاف حکم دے. البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک نبی کو کچھ احکام اور بعد کے نبی کو کچھ اور احکام میں اضافے کے ساتھ دے دیا جائیں. فرض کیجئے کہ حضرت آدم پر نازل شدہ کتابیں آج دنیا میں صحیح حالت میں موجود ہوتی تو میرا تصور یہ ہے کہ خدا کو کوئی نئی کتاب بھیجنے کی ضرورت نہ ہوتی، وہی کتاب آج بھی کارآمد ہوتی. لیکن جس طرح ابھی ہم نے اس مختصر مطالعے میں دیکھا کہ پرانے انبیاء کی کوئی کتاب بھی بلا استثناء ہم تک، یعنی تبدیلی کے بغیر ہم تک منوعاً کامل صورت میں نہیں پہنچی ہے، اس لیے خدا نے چاہا کہ ایک مرتبہ انسان کو ایک ایسی مکمل کتاب دی جائے جس میں تمام احکاموں اور اس کی جو مشیت ہے یہ بھی ہوئی کہ یہ کتاب محفوظ رہے. وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ کتاب ہے قرآن مجید. تو عزیز طلباء و طالبات، ہمارا یہ پارٹ 2 یہیں پہ اختتام پذیر ہوا. انشاءاللہ اگلے میں جو پارٹ میں ہے ہم اس کی تدوین کے بارے میں ذکر کریں گے کہ قرآن کریم کے تاریخ کس طرح سے قرآن کریم مرتب کیا گیا. تو آپ اس درس سے بھی استفادہ کریں اور اس مزید درس جو بھی ہم آپ کو دروس ملنے والے ہیں ان سے استفادہ کرنے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے اور آپ کو جلد از جلد لیکچرز آپ تک پہنچ جائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.